ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری نشست میں نے آپ سے بات عرض کی تھی کہ قیل علیہ الوقف اور قد یوقف، اور قیل علیہ الوقف کے لیے قاف کی علامت ہوتی ہے، قد یوقف کے لیے قاف اور فا قف کی علامت ہوتی ہے۔ اس کا کیا مفہوم تھا، اس حوالے سے ایک دو باتیں عرض کی تھی۔ آخر میں آج یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن پاک میں اہل علم، ظاہری بات ہے پورا ایک فن ہے، علم اوقاف الگ ہے، علم تجوید الگ ہے، علم رسم الخط الگ ہے، یہ سارے قرآن سے متعلق علوم ہیں، تفسیر اور وہ تو بالکل الگ علوم ہے۔ تو بعض اہل علم میں، علم اوقاف نے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ کچھ وقف ممنوع ہیں، اس کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ وقف ممنوع، یہاں وقف کرنا ممنوع ہے، اور کچھ حضرات نے اس کو وقف میں شمار ہی نہیں کرتے، چونکہ وقف کی قسم تو نہیں ہے نا، یہ تو وقف سے بچنے کی قسم ہے کہ آپ نے وقف ممنوع، وقف ممنوع میں ایک بس علامت ذہن میں رکھیں جو قرآن میں آپ کو جا بجا بہت زیادہ ملے گی، اس پہ بہت احتیاط کرنی ہے ایک قاری نے، پڑھنے والے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں لفظ تو ہے لا یوقف علیہ، لا یوقف، وقف نہ کرو۔ اب وہ لا یوقف علیہ پورا لفظ نہیں لکھا جاتا، لام الف لا، چھوٹا سا نا لام الف لا، بہت جگہ قرآن میں ملے گا۔ یہ لام الف لا لفظی طور پر بھی آپ سمجھتے ہیں، لام الف لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لا یوقف علیہ یعنی یہاں پر وقف نہ کرو، اگر غلطی سے ہو جائے تو پیچھے سے لازماً لوٹاؤ، انتہائی احتیاط کرنی چاہیے یہاں پر۔ اب یہ لام الف لا بعض اوقات آپ کو آیت کے اوپر بھی لکھا ہوا ملتا ہے، وہاں ذہن میں سوال آتا ہے کہ جی آیت بھی بنی ہوئی ہے، اوپر لکھا ہوا ہے لام الف لا، اگر آیت کے درمیان میں ہو، یعنی آیت نہیں ہے، آیت کی علامت نہیں ہے، لام الف لا لکھا ہے، تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ لا یوقف، یہاں وقف ہرگز نہیں کرنا۔ اور اگر آیت سرکل آیت بنا ہوا ہے، آیت بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر لام الف لا لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لا یتم الکلام، یہاں کلام پورا نہیں ہو رہا، جملہ پورا ہو رہا ہے لیکن ابھی کلام آگے چل رہا ہے، جیسے ایک صفت آ گئی، دوسری صفت آ گئی، تیسری صفت آ گئی، تو کلام آگے جاری ہے۔ لیکن آیت چونکہ مستقل علامت ہے، آیت کی وجہ سے آپ سانس توڑ سکتے ہیں، لیکن اگر یہ آیت کے درمیان میں لام الف لا لکھا ہو، پھر یہ اس بات کی علامت ہے لا یوقف، یہاں تو وقف بالکل نہیں کرنا۔ لیکن آیت بھی ہے اور لام الف لا بھی ہے، پھر لا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، پھر نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ وقف نہیں کر سکتے، پھر نہیں کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کلام مکمل نہیں ہو رہا، کلام آگے چل رہا ہے۔ جیسے آپ کوئی تقریر کرتے ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے جملے بول رہے ہیں، اب ایک جملہ ہے، کلام تو آگے بھی چل رہا ہے بھی، لیکن سانس توڑنے کے لیے آپ کو رکنا ہے وہاں پہ۔ تو آیت اگر بنی ہوئی ہے تو آپ مستقل وہاں پر سانس توڑ سکتے ہیں، لیکن اگر آیت کے درمیان میں لام الف لا ہے تو یہاں آپ نے ہرگز نہیں رکنا۔ گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میم وقف لازم، کوشش کرنا ہے کہ وہاں ضرور رکیں، اور جہاں لام الف لا ہو آیت کے درمیان میں، وہاں کوشش کریں کہ حتی الامکان، کیا پوری کوشش ہونی چاہیے کہ وقف نہ کریں بلکہ وصل کریں، جو بھی میں نے عرض کیا تھا کل، وصل کریں، اس کو ملا کر پڑھیں۔ اگر غلطی سے سانس ٹوٹ جائے تو جہاں سے آپ کو اندازہ ہو، دو چار حروف پیچھے سے ملا کر اور پھر اس کو آپ آگے پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان رموز کو سمجھنے کی، ان کے مطابق قرآن پاک پڑھنے کی، اور خالی ظاہری باتیں پڑھنا تو مقصود نہیں ہے، اللہ کی رضا کے خاطر صحیح نیت سے پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔